اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یار مجھے بننا کچھ اور ہے اور میں نے یہاں ڈسپلن جو ہے کسی اور چیز کے بنائے ہوئے ہے. یار سکسیز اور اسٹوڈنٹ کے بیچ جو چیز ہے وہ صرف اور صرف ڈسپلن ہے. لیکن وہ ڈسپلن ہم کیسے لائے اپنی لائف میں؟ اگر آپ نے اپنے برین کی سنی نا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیٹس سپوز آئی وانٹ ٹو بی اے بزنس کلاس پرسن, رائٹ؟ سو مائی آل فرینڈز اٹ شوڈ بی they must be a good business class people. میں بذات خود بہت خلاف ہوں موٹیویشن کا. ڈسپلن از نتھنگ, ڈسپلن از یور سیلف موٹیویشن. السلام علیکم everyone, my name is Usman Qadir and welcome to the first episode of my podcast. I have been thinking for a long time now کہ مجھے ایک پوڈکاسٹ اسٹارٹ کرنا ہے and now finally that is the day کہ ہمارا جو پوڈکاسٹ ہے ہم آفیشیلی اسٹارٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے فرسٹ پوڈکاسٹ کے لیے ہمارے گیسٹ ہے سر شاہ فیصل. میں آپ کو سر کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ سر جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ ہیں. وہ اپنی ایک فاؤنڈیشن چلاتے ہیں جس میں وہ مدرز ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ یوتھ کو جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ بھی سکھاتے ہیں اینڈ نہ صرف ان کو انٹرپرینیورشپ سکھاتے ہیں بٹ دے آلسو گیو انویسٹمنٹ ٹو دوز اسٹوڈنٹس جو کہ ریئل میں وہ بزنس کر سکیں. سو تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ دس پوڈکاسٹ ود می. اینڈ آئی ہوپ کہ مجھے بھی اینڈ آڈینس کو بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. So I would like to start the podcast. سر میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ لائف میں بہت ایمبیشیس ہیں. وہ واقعی میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے, ان کی لائف میں بڑی ایشوز چل رہے ہیں. سو دے ریئلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بگ ان دیئر لائف but they are not able to get there. They are not able to maintain that consistency. وہ بیچ میں جا کے وہ جو انہوں نے گولز بنائے ہوتے ہیں, وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بیچ میں رہ جاتی ہے. اینڈ ناٹ کہ ان کو برا نہیں فیل ہوتا, they are inside, they are feeling very bad about them کہ یار میں نے یہ چیز گول سلیکٹ کی تھی, why am I not able to get there? But still they are not able to maintain that consistency. So what should we do to get our point, اور کیا ریزنز ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ پاتے وہاں تک؟ فرسٹ آف آل السلام علیکم ٹو آل. یہ جو آپ نے کویسچن کی, یہ میں یہ کہوں گا کہ آج کل یہ جو ہے یہ برننگ ایشو ہے اور ہر اسٹوڈنٹ کو یہ ایشو ہے. زیادہ تر اگر آپ دیکھیں نا تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہمارے گریجویٹس ہوتے ہیں آفٹر دیٹ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو. پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں اس کی ایک چیز کے بارے میں بحث کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا کہ یار اسٹوڈنٹ اور سکسیز کے بیچ میں ایسا کیا ہے جو مطلب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گیٹ نہیں کرتا. تو سب سے پہلے ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں مگر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ڈسپلن. ڈسپلن یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ہم سانس لیتے ہیں, یہ بھی ڈسپلن ہے. اب اگر میں 5 منٹ کے لیے سانس نہیں لے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے نا. یہ چیزیں ہوتی ہے. اگر ہم نے اپنی لائف کو ایسی ایگزامپلس کے ساتھ ہم کمپیئر کریں گے نا تو اس سے ہم موٹیویٹ ہو سکتے ہیں, ہم آگے جا سکتے ہیں. ڈسپلن از دا مین امپورٹنٹ تھنگ. اب ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن کیا ہے؟ اٹس دا بیسک کویسچن. اور یہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے, ایون ہر ٹیچر کے لیے, ہر فرد کے لیے, جتنے بھی سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں نا, ہر بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی لائف کو ایک ڈسپلنڈ وائز وہ جو ہے اسے سیٹ کرے. ڈسپلن ایک رولز ہم کو کہتے ہیں یار دا سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن. اگر آپ کی لائف میں کچھ ایسے قواعد اور ضوابط ہے جو آپ ڈیلی کرتے ہیں اور وہ قواعد و ضوابط جو ہے وہ آپ کے سکسیز یا آپ کے گول جو ہے یا آپ کا ویژن جو ہے اس کے ساتھ وہ ریلیشن اس کا ہو, ریلیونٹ ہو. اگر ریلیونٹ ہے تب. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یار مجھے بننا کچھ اور ہے اور میں نے یہاں ڈسپلن جو ہے کسی اور چیز کے بنائے ہوئے ہیں. تو اس چیز کو بھی ٹیکنیکلی آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ یار what I want to be and what should be the discipline for it to get there. آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے اس کے لیے کون سے قواعد اور ضوابط چاہیے یا کون سے جو ہے رولز ریگولیشن جو ہے وہ رکھنے چاہیے. اب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہے. تو میں آپ کو یہ سمپل میں کہوں گا کہ یار سکسیز اور اسٹوڈنٹ کے بیچ جو چیز ہے وہ صرف اور صرف ڈسپلن ہے. جی ہاں. اچھا,
لیکن سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وی نو دیٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اس ٹو گیٹ دیر از برنگ دیٹ ڈسپلن, لیکن وہ ڈسپلن ہم کیسے لائے اپنی لائف میں؟ لائک ابھی ہمیں ایسی عادت ہو گئی ہے کہ لیٹس سے آج میں نے روٹین بنا لیا کہ میرا وہ گول ہے, I have to get there, اس کے لیے these are the sets of actions that I have to take to get there, بٹ وہ مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے, بٹ اسٹل وہ ڈسپلن نہیں, ہم کوئی اور کام کرنے لگ جائیں گے اور وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم وہ کام نہیں کرتے. سو لائک وٹ از دا ریزن جو کہ ہمیں پتہ ہے دس از دا تھنگ وچ از رائٹ فار می ٹو گیٹ دیئر بٹ اسٹل وی ڈونٹ ڈو دیٹ؟ گڈ, یہ بھی آپ نے بہت اچھی سوال پوچھے ہے کہ یار ایسی کیا ہے جو ہم اچیو نہیں کر سکتے. ڈسپلن بھی ہم نے بنائے ہوئے ہے, ویژن کے ریلیٹڈ بنائے ہوئے ہیں, مگر پھر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. اس کے بیچ ایک چیز آتا ہے, اسے ہم کنسسٹنسی کہتے ہیں. آپ نے ہر چیز میں کنسسٹنٹ ہونا ہے. کنسسٹنٹ, آپ کو پتہ ہے سائیکالوجی کہتے ہیں ہیومن برین از ویری لیزی, یہ بہت لیزی ہے. اگر آپ نے اپنے برین کی سنی نا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنے برین کو اپنے کنٹرول میں رکھا, اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں, یہ برین جو ہے نا یہ اتنا سا ہوتا ہے. دیکھ, ہر انسان کی جو برین کیپیسٹی یا اس کی جو شیپ ہوتی ہے اس کی سائز جو ہے اتنی ہوتی ہے. ایسا آپ کر لے, آپ کی برین کا سائز یہی ہے, میرے برین کا سائز یہی ہے, ہر کسی کے جو سائز ہے وہ یہی ہے. اب اتنی چھوٹی سی چیز جسے ہم سینٹرل روم کہتے ہیں, سینٹرل روم آف دا باڈی, کنٹرول روم جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ سارا ہمارا جو باڈی ہے وہ اسے کنٹرول کرتی ہے. سکسیسفل لوگ جو ہے اس نے یہ جو برین ہے یا مائنڈ ہے, اب برین اور مائنڈ میں بھی فرق ہے تھوڑا سا. برین ہم دا شیپ آف جو شیپ ہے نا اس کو, ہاں فزیکل شیپ جو ہے اسے ہم برین کہتے ہیں, اور پھر اس میں جو تھاٹس آتے ہیں نا وہ مائنڈ ہے. تو جب آپ نے اپنی یہ خیالات کو اپنے کنٹرول میں رکھا, سائیکالوجی کہتے ہیں اراؤنڈ اباؤٹ 60,000 پر تھاٹس ہمیں جو ہے 60,000 خیالات جو ہے ہمیں پر ڈے یہ آتے ہیں. اس خیالات کو کنٹرول کرنا, اب زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے وہ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے, اسی لیے دے ڈو ناٹ گیٹ دا پوائنٹ, دے ڈو ناٹ گیٹ دیئر گولز. وہ جو ہے اپنے گول کے لیے جو وہ نہیں پہنچتے. اور اس کا وجہ اہم ترین کیا ہے؟ ایسے میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا, ہیومن برین از ویری لیزی, یہ بہت لیزی ہے. اگر آپ نے اسے کنٹرول کیا تو پھر صحیح, کیونکہ اور زیادہ تر یہ مسئلہ ایسا ہے نا کہ یار یہ چھوٹی چیز نے ہمارا جو سارا جسم ہے وہ کنٹرول میں لے لیا ہے. جب آپ اسے اپنے کنٹرول میں لوگے نا تب آپ اپنی سکسیس پوائنٹ جو ہے اسے آسانی سے آپ پہنچ جاتے ہیں. تو دا مین تھنگ از another thing I was just telling you about consistency. آپ ایک سیٹ آف رولز بنا لیں, اسے کنسسٹنٹلی آپ نے فالو کرنا ہے. آج کل زیادہ تر ہمارے نوجوان کرتے کیا ہے, یہ جو فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, ان چیزوں میں اتنے لگے رہتے ہیں ریئلی. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہماری یوتھ کو اسپوائل کیا ہوا ہے. تو دا مین تھنگ از کنسسٹنسی. اگر آپ کی کنسسٹنسی ہے نا تو پھر آپ وہ جو ہے آپ کا جو گول ہے وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. سو لائک جہاں سے ہم نے کنورسیشن اسٹارٹ کی تھی کہ اف وی ہیو اے گول ان آور مائنڈ, ہمیں وہ اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈسپلن چاہیے. ڈسپلن مینس ہمیں سیٹ آف رولس چاہیے کہ ہم وہاں تک پہنچیں کہ اس کے لیے مجھے کون کون سے کام کرنے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ ان کاموں کو مجھے کرنا ہے, تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کنسسٹنسی, کہ آپ کے اندر کنسسٹنسی ہو. لیکن سوری ٹو کٹ یو, ایک اور چیز ہے. آپ نے اگر لیٹ سپوز آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے ایکٹر بننا ہے, آپ نے انٹرپرینور بننا ہے, آپ نے ایک بزنس کلاس پرسن بننا ہے, ان کے لیے اگر آپ کا ویژن یہی ہے, جو بھی ویژن ہے آپ کا, اس سے پہلے آپ نے اپنی جو ارد گرد جو آپ کے فرینڈز ہیں نا وہ بھی وہی ہونے چاہیے. اگر آپ کے فرینڈز وہ نہیں ہیں, اف لیٹ سپوز آئی وانٹ ٹو بی a business class person, right? So my all friends, it should be they must be a good business class people. اگر ایسا ہے تو پھر ایک تو یہ ہے میں نے اپنا ویژن بنایا ہوا کہ یار میں نے ایک اچھے کاروبار والا بندہ جو ہے وہ بننا ہے, انٹرپرینور مجھے بننا ہے. اب انٹرپرینور آپ نے بننا ہے, مگر آپ کے جو ساتھی ہے وہ بھی انٹرپرینور ہونا چاہیے, کیونکہ آپ تھیوریٹیکلی تو آپ چیزیں پڑھو گے, مگر آپ کے جو دوست ہے اس سے آپ کو پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں جو سیکھنی جو ہے وہ پڑیں گے. تو اگر آپ کے یہ جو انوائرمنٹ اسی آپ کی ویژن کے ریلیٹڈ ہے
تو پھر تو کچھ بھی مسئلہ نہیں, پھر تو آپ آسانی سے جا سکتے ہیں. اینڈ جب آپ کا سرکل بھی ایسے ہوگا نا تو پھر وہ کنسسٹنسی بلڈ کرنا اور ڈسپلن بلڈ کرنا بھی ایزی ہوگا, کیونکہ آپ کے ارد گرد سارے لوگ وہی کام کر رہے ہیں. بالکل تو ڈیفینیٹلی یو ول بی بالکل ایسا ہی ہے جو کہ وہی کام کر رہا ہوگا. سو سر آپ ہمیں تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ وی نو دیٹ کنسسٹنسی از امپورٹنٹ. کیا کچھ ایسے ٹیکنیکس ہے جس سے ہم لائک ابھی ایک بندہ ہے ہی از ناٹ کنسسٹنٹ ان اینی تھنگ, تو کچھ ایسے ٹیکنیکس یا کوئی ایسی طریقے ہے کہ ہم اپنی لائف میں کنسسٹنسی جو ہے وہ لا سکیں اپنے کاموں میں؟ اس کا میرے ذہن میں ایک کوٹیشن آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کنٹرول یور تھاٹس اٹ بیکمز یور ورڈز. پھر کہتے ہیں کنٹرول یور ورڈز اٹ بیکمز یور ایکشن. پھر کہتے ہیں کنٹرول یور ایکشنز اٹ بیکمز یور ہیبٹ. پھر کہتے ہیں کنٹرول یور ہیبٹس اٹ بیکمز یور کیریکٹر. اور لاسٹ میں کہتے ہیں کہ کنٹرول یور کیریکٹر اٹ بیکمز یور ڈیسٹنی. اب اس چیز کو دیکھو, ایک تھاٹ سے ایک خیال سے چیز آیا ہوا ہے بھئی آپ کے تقدیر پر وہ جو ہے پہنچ گیا ہے, صحیح ہے, خیال سے تقدیر تک. تو سب سے پہلے اگر آپ نے کنسسٹنٹ ہونا ہے نا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے خیالات کو چینج کرنا ہے. اب ایک اور یہ چیز بھی ہے کہ یار ہاؤ ٹو کنٹرول تھاٹ, ہم تھاٹ کیسے کنٹرول کریں. تو خیال کو یا تھاٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ کو سچویشن کی ضرورت ہونی پڑتی ہے. لیٹس سپوز یو ہیو اے لاٹ آف نیگیٹو تھاٹس. آپ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو بہت سارے وہ جو ہے یہ تھاٹس آتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار ابھی میرا مائنڈ جو ہے وہ اتنا میچور نہیں ہوا ہے, رائٹ, wherever just I sit alone I just feel or I just think negatively. میں نیگیٹیولی سوچتا ہوں. تو آپ نے وہی لونلینس جو ہے وہ ختم کرنا ہے پہلے. جب آپ یہ ختم کرو گے اپنے آپ کو میچور کرو. جب آپ میچور بن جاؤ گے پھر اکیلا پن ڈزنٹ میٹر. مگر اگر آپ کی جو تھاٹس ہے وہ زیادہ تر نیگیٹو ہے اور آپ یہاں پر اکیلے بھی رہتے ہو تو پھر آپ نے پہلے کیا کرنا ہے, اپنی وہ اکیلے پن کو دور کرو. جب آپ اکیلے پن اور کمپنی کو بھی ایسے جوائن کرو جو نیسیئرز نہیں ہوتے ہیں. نیسیئر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار عثمان آپ کو دیکھو آپ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو ڈونٹ لیسن ٹو دا نیسیئر. اب آپ نے نیسیئر کو نہیں سننا ہے. تو ایسی جو آپ کی ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. اگر وہ آپٹیمسٹک ہے تب یہ جو یو کین کنٹرول یور تھاٹ ایزیلی. پر اس کا سب سے آسان ترین میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یار آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی لونلینس کو چھوڑ کر گیدرنگ میں آ جاؤ, اور گیدرنگ ایسے گیدرنگ جو پازیٹیو لوگوں کی ہوتی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یار اگر آپ کے ارد گرد جو ہے 5 ملینئر لوگ ہیں تو آپ یو ول بی دا 6th ون. اف دیر آر 5 intelligent people around you will be the 6th one. So company really matters. Okay, definitely. So اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا دیٹ ڈسپلن ضروری ہے. ڈسپلن کے لیے ہم نے جو وہ سیٹ آف رولس بنائی ہے اس کے لیے کنسسٹنسی, اور کنسسٹنسی جہاں سے بلڈ ہوگی اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرنا. ایگزیکٹلی. تو یہ تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہمیں آ گیا. اب سر ایک چیز اور میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, مے بی اٹ بیکمز اے بٹ آف کنٹروورشیل, لیکن آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیٹ اف یو وانٹ ٹو گیٹ دیئر you have to be motivated to get that thing. So like what is the difference, like to get to that goal, to achieve that dream, we need motivation or discipline? Kyunki aapne kaha that you need discipline, but majority of the people say, or even at least I also personally think that I have to be motivated to get there and do the task and all that stuff. So what do you think? Do we need motivation to get there, or do we need discipline? What is the difference between all this? Actually پہلے تو میں آپ کو موٹیویشن کے بارے میں کہوں گا کہ یار یہ جو ہے موٹیویشن کیا ہے. موٹیویشن اس کا سمپلی مینز ہے کسی چیز کو موو کرنا, اسے ہم موٹیویشن کہتے ہیں. دوسری اب ریسنٹلی اس پر ایک ریسرچ, میں بذات خود بہت خلاف ہوں موٹیویشن کا, بہت زیادہ خلاف ہوں. یار موٹیویشن ایک ایسی ڈوز ہے نا, یہ اگر آپ کو نہ ملتا رہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ آپ کو پر ڈے ملنا چاہیے, اگر ڈے نہیں ہو تو ویک وائز تو پھر ہونا چاہیے, اگر ویک وائز نہیں تو منتھلی میں تو خواہ اپنی سے ایک ڈوز لینا ہے. تو یہ کچھ بیماری سا بن گئی ہے اب ہماری یوتھ کے لیے.
another thing, there is one reason, اس میں ایک اور فیکٹر اس میں ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر سیلف موٹیویٹڈ بن جاؤ نا, then it is fine. کیونکہ آپ ہر دن جو یہ ہر روز آپ اپنے آپ کو وہ ڈوز دیتے رہو گے. اینڈ دس از واٹ ڈسپلن از. ڈسپلن از نتھنگ, ڈسپلن از یور سیلف موٹیویشن. کیونکہ یار ڈسپلن کیا ہوتا ہے, آپ نے صبح سویرے اٹھنا ہے. بھائی میں نے صبح سویرے نماز کے لیے اٹھنا ہے یا نماز سے مجھے پہلے اٹھنا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم یہ جو سارا دن ہم کام کرتے ہیں, ہم اپنے لیے ٹائم نہیں دیتے ہیں. سکسیزفل لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے لیے ٹائم دیتے ہیں. آپ نے کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اپنے آپ کے لیے دینا ہے کہ یار ہو ایم آئی, میں کون ہوں. ابھی ایک اور میں بتا دوں نا یار, ویژن اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو ٹائم دو گے نا تو آپ کی یہ جو آبجیکٹیو ہے یا آپ کا مقصد جو ہے نا وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یار وائی آئی بین کریٹڈ, مجھے کیوں بنایا گیا ہے, واٹ از دا پرپز بیہائنڈ اٹ, اس کا جو ہے پرپز کیا ہے. یہ ان چیزوں یا ان سوالاتوں کو ذہن میں لانا, جب آپ کی فریکوینٹلی یہ سوالات آپ کی ذہن میں آئیں گے تو آپ اس کے بارے میں سوچو گے. جب آپ سوچو گے تو کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے وہ مطلب اس کا سلوشن نکل آئے گا. تو سب سے امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے, آدھے گھنٹے سے لے کر 1 گھنٹہ تک, اور آپ نے بالکل الون بیٹھنا ہے, پازیٹیو تھنکنگ کرنی ہے. آپ نے یہ جو ایون میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یار صبح سویرے آپ نے اٹھنا ہے 1 گھنٹہ یا 20 30 40 منٹس, یہ آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے. اپنی جو ڈیلی روٹین ہے وہ یہ کرنا ہے. کیونکہ ایک اور کوٹیشن یہاں پر آتا ہے, وہ کہتے ہیں نا, اگر آپ وہی عادات کرتے ہیں جو کرتے آ رہے ہیں تو آپ کی نتائج بھی وہی نکلیں گے جو نکلتے آ رہے تھے. اب ہماری جو ہے وہ چینجز, لیٹس سپوز یار دیر از نتھنگ چینجڈ ان مائی لائف. میری لائف میں کچھ چینجز نہیں آتا. بھئی آپ کے لائف میں چینجز اسی لیے نہیں آتے کہ آپ کے عادات وہی پرانے ہیں. پہلے آپ نے عادات کو بدلنا ہے. اگر آپ اپنی وہ پہلے والی عادات کو بدلو گے تو نتائج بھی ڈیفینیٹلی وہ نہیں آئیں گے. اگر آپ کے عادات پرانے ہیں تو پھر کنسیکوینسی بھی وہی پرانے ہوں گے. اگر آپ نے اپنے عادات کو نہیں کر دی تو کنسیکوینسز بھی نہیں کرنے ہوں گی. تو سمپلی دیٹ از. سو آج کی اس ٹاک شو سے آئی ہیو آلسو کلیئرڈ لاٹ آف مائی ڈاؤٹس اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی بھی بہت سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر سر آپ ایک سیکوینس میں آپ نے جو باتیں کی, اگر آپ تھوڑا سے سمرائز کر کے لائک اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک وہ آپ ایک وہ بتا دیں سو دیٹ دے کین ایزیلی ریممبر, تو آپ کائنڈلی اس کو تھوڑا سا سمرائز کر کے. اچھا دیکھو, پہلے تو آپ نے ویژن بنانا ہے اپنا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ if you do not have your own vision you will be the part of someone else's vision to complete his vision. اگر آپ کا اپنا ویژن نہیں ہے نا تو آپ دوسرے کے ویژن کا حصہ بن کے اس کا ویژن کے لیے وہ پورا کرو گے. تو پہلے یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ یار آپ نے 1 گھنٹہ ٹائم اپنے آپ کو دینا ہے. اس 1 گھنٹے سے آپ کو کیا کلیئر ہوگا, آپ کا ویژن کلیئر ہوگا. اس پر ہماری جو بدلون فاؤنڈیشن ہے ایک اور سائٹ پر جو کام کرتی ہے, سیلف ڈسکوری, جو بہت اہم ترین چیز ہے ہماری یوتھ کے لیے. یار میں بنا کس چیز کے لیے ہوں. لیٹ سپوز میرے پیرنٹس چاہتے ہیں یار یو وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر, اب میں ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہوں یا نہیں. اب یا پیرنٹس سیز دیٹ یو ول بی دا فیوچر انجینئر, تو کیا میں ایک اچھا انجینئر بن سکتا ہوں یا نہیں. یہ جو میں نے 1 گھنٹہ یا 40-50 منٹ 30 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ تک اپنے آپ کو دینے کے لیے کہا, اس میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ آپ کی جو ویژن ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اب ویژن کے لیے آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. اس سے پہلے آپ نے ڈسپلن بنانی ہے, ڈسپلن کے بعد آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. کنسسٹنٹ سے اگر آپ کنسسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ جو برین واش جسے ہم کہتے ہیں وہ کرنی ہے. آپ نے تھاٹس کو کمپلیٹلی چینج کرنا ہے. اگر آپ وہی جیسے ابھی میں نے وہ کوٹیشن کہا نا, اگر عادات وہی ہے تو نتائج بھی وہی نکلیں گے. تو اگر آپ کی سوچ وہی پرانے ہے تو نتائج بھی وہی پرانے ہیں. سوچ سے آپ کی عادت بنتی ہے. وہ کوٹیشن بھی آلریڈی میں نے کہا نا کہ آپ کی سوچ سے الفاظ سے ایکشن سے عادت سے کیریکٹر اور کیریکٹر سے ڈیسٹنی. تو یہ چیز ہے. پہلے آپ نے ڈسپلن اپنے رولز بناؤ, مگر اس سے پہلے آپ نے اپنی ویژن بنانا ہے اپنا. جب آپ نے ویژن بنایا اور ویژن کے لیے میں نے آپ کو کلیئرلی کہا کہ پھر یہ جو آپ نے جو ویژن بنائے ہوئے ہیں انہی لوگوں سے آپ نے تعلق بنانا ہے.
تب آپ کو ہاں کمپنی بھی وہی ہونی چاہیے جو آپ کا ویژن ہے. ویژن کے بعد پھر آپ نے ڈسپلن جو رولز ریگولیشن ہے وہی بنانے ہیں. ڈسپلن کے بعد پھر آتا ہے کنسسٹنسی, اس پر کنسسٹنٹ رہنا. اس کے بعد اپنی خیالات کا جو ہے وہ خیال رکھنا. And that's it. So actually I would say this is a kind of conversation our youth need, especially our students need. So as I said, I personally learned a lot of things from this conversation and I hope کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ کے کچھ questions ہے that you want us to cover in our next episodes or you want someone to be guest on our show, so you can tell us in the comments. If you have any doubts, kindly write it down in the comments. Maybe sir will also answer it from his own ID. میں بھی answer کرنے کی کوشش کروں گا. So this was our first podcast and thank you very much for watching and I'll see you all in the next one.